الأزمة الأخيرة وبين الجيش وبين أبناء العشائر لتعود لتتمركز وتدخل داخل المدن وتعود إلى قواعد كانت فقدتها منذ زمن طويل. عراق میں رمادی اور فلوجہ پر باغیوں کے قبضے اور مغربی صوبے انبار میں فوج کی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش جیسے حالات میں فوج نے سخت سیکیورٹی کے درمیان آج اپنے قیام کی 93ویں سالگرہ منائی. اس موقع پر دارالحکومت بغداد میں ایک تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں فوجیوں کو گلدستے پیش کیے گئے اور انہیں انعامات سے نوازا گیا. اس موقع پر فوج نے رقص کر کے ان لمحوں کا جشن منایا. اس موقع پر فوج کے سربراہ نے عراق میں القاعدہ کے ملیٹنٹوں کی سرکوبی کا عزم ظاہر کیا. نقیب احمد صلاح صبری قائمين بضربة بكل مناطق المتواجد بها في قاطع مسؤوليتنا، وإن شاء الله يطهر كل أرض العراق من هذول الإرهابيين. اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی امن مذاکرات جائز بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن پیشکش کے پس منظر میں تمام متعلقہ فریقوں اور خاص طور پر اردن کے تال میل سے ہی ہونے چاہیے. انہوں نے یہ بات اردن کے دورے پر عمان پہنچے امریکی خارجہ سیکرٹری جان کیری سے اپنی ملاقات کے دوران کہی. جان کیری اسرائیل فلسطین امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش میں خطے کے دورے پر تھے. امریکی خارجہ سیکرٹری سے ملاقات میں اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل فلسطینی امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا. تاہم امن مذاکرات کی راہ میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اسرائیل کا اصرار ہے کہ اسے وادی اردن میں اپنی فوج رکھنے کے علاوہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادیاں تعمیر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. خیال رہے کہ وادی اردن مجوزہ فلسطینی ریاست کا حصہ ہوگی. میٹنگ میں جان کیری نے شاہ عبداللہ کو امن مذاکرات میں ہوئی پیش رفت اور انہیں آگے بڑھانے کی کوششوں سے آگاہ کیا. جان کیری کے مطابق میٹنگ میں وادی اردن کے سوال کے علاوہ مغربی کنارے میں آبادیوں، فلسطینی پناہ گزینوں کا معاملہ اور بیت المقدس جیسے متنازع موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. جرمنی کی چانسلر اینجیلا مرکل سوئٹزرلینڈ میں اسکیئنگ کرتے ہوئے گر پڑیں اور زخمی ہو گئیں. جرمنی کے سرکاری ترجمان نے یہ اطلاع برلن میں ایک سرکاری نیوز کانفرنس میں دیتے ہوئے بتایا کہ چانسلر مرکل کو ڈاکٹروں نے 3 ہفتوں کے آرام کا مشورہ دیا ہے. اس دوران چانسلر کی زیادہ تر سرکاری مصروفیات میں یا تو تخفیف کر دی گئی ہے یا پھر منسوخ کر دی گئی ہے. جرمن چانسلر کو یہ حادثہ سوئٹزرلینڈ میں ان کی کرسمس کی چھٹیوں کے دوران پیش آیا. تھائی لینڈ میں جاری حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کا اثر اب ملک کی معیشت پر بھی پڑنے لگا ہے. ہوٹلوں کے گاہکوں میں 25% کی گراوٹ آئی ہے جبکہ 40 ملکوں نے اپنے باشندوں کو تھائی لینڈ کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. تھائی لینڈ کی وزیر اعظم انگلک شناوترا کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور شدید ہوتے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں حکومت مخالف احتجاجیوں نے اتوار کے روز ایک ریلی کا انعقاد کیا جس کا مقصد 13 جنوری کو دارالحکومت بینکاک کو مفلوج کرنے کے لیے مظاہرین کی زیادہ سے زیادہ تعداد جمع کرنا ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے جاری اس سیاسی اتھل پتھل سے بینکاک کا تاجر طبقہ بہت پریشان ہو گیا ہے. ایک ریسٹورانٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ اب لوگ اس علاقے کا رخ کرنے سے کتراتے ہیں اور ہوٹل کے باہر کسٹمرز کی لمبی قطاریں اب غائب ہو گئی ہیں. Our revenue has dropped by 50% because our regular customers are too scared to come into the area. They're afraid of gridlock and road closures. تاجر طبقے کے خدشات کی عکاسی کرتے ہوئے تھائی چیمبر آف کامرس کی یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو 600 ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کا خسارہ ہو سکتا ہے. تاہم سیاسی بحران کے باوجود حکام کافی مثبت نظریہ رکھتے ہیں. وزیر سیاحت کہتے ہیں کہ سیاحوں کی آمد میں مخصوص حالات میں کمی آتی ہے لیکن سیاسی بحران ختم ہوتے ہی حالات نارمل ہو جائیں گے. The arrival numbers will drop at certain times only. It drops during the start of the protest. Then when the protest situation is stable, the arrival numbers will return to normal levels. تھائی لینڈ کے موجودہ سیاسی بحران کا حل ہی حالات کو معمول پر لا سکتا ہے لیکن فی الحال کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاضر ہوگی.
बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। बिहार के दरभंगा जिले का बाशिंदा मोहम्मद हसनैन इकबाल सऊदी अरब के रियाद में मुलाजिमत कर रहा था। ताहम गुज़िश्ता 3 माह से राबिता मुनक़ता हो जाने के सबब उसके अहले खाना समेत पूरा कुंबा सदमे में है। अहले खाना की जानिब से हिंदुस्तान और सऊदी अरब सिफारत खाने को दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। ताहम मोहम्मद हसनैन इकबाल की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मोहम्मद हसनैन इकबाल तकरीबन 4 साल से सऊदी अरब के रियाज में ओबिकान नामी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर मुलाजमत कर रहा था और अहलिया अतिया दरख्शा भी हसनैन के साथ रियाज में ही रह रही थी। लेकिन 20 सितंबर को वो अपने वालिद की बीमारी की खबर सुनकर हिंदुस्तान लौट आई थी। हसनैन से घर वालों की आखिरी दफा बात गुज़िश्ता साल 30 सितंबर को हुई थी। मोहम्मद हसनैन इकबाल के अहले खाना को गुज़िश्ता 3 माह से अब ये नहीं पता है कि मोहम्मद हसनैन कहां है और किस हाल में है। अतिया अपने शौहर की गुमशुदगी को साजिश का हिस्सा मानती हैं। कई बार सऊदी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी दोनों जगह गए, वहां से अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब तक कोई ट्रेस ही नहीं मिला, उन लोगों ने कोई अब तक इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उन लोगों से अब तक कोई मदद नहीं मिली। ये 30 सितंबर से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। नहायत शरीफ, नहायत नेक बच्चा था काफी। उनके दोस्तों वगैरह सब उनकी आज भी तारीफ करते हैं कि बहुत नेक था, लेकिन मेरे बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। न वो लोग कुछ मदद कर पा रहे। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग मेरे नाती का कोई पता नहीं था, हम लोग परेशान है। पता लगा उनको आला लगना, ये सब लगना बहुत मन कर रहा है। मोहम्मद हसनैन इकबाल की एक छोटी बच्ची अहलिया समेत नानी और मां का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजरता है। हसनैन के अहले खाना ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद मोहम्मद हसनैन इकबाल का पता लगाने में उनकी मदद करे। ETV न्यूज, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए और अहले खाना के लिए वक्त नहीं है। मसरूफ मर्द ख्वातीन के पास अपनी सेहत पर तवज्जो देने तक का वक्त नहीं है। बच्चों को भी इंडोर गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी है। फिट रहने के लिए कसरत जरूरी है, लेकिन आज कसरत के लिए वक्त नहीं। ऐसे लोगों के लिए अमेरिका में ऑनलाइन फिटनेस क्लास चलाए जा रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं।
صحت نعمت ہے، لیکن آج کی مصروف ترین زندگی میں لوگوں کی ترجیحی فہرست میں صحت سب سے نیچے ہے۔ تیز رفتار زندگی میں سبھی اتنے منہمک ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں، جس کو دیکھو وہ مصروف نظر آتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آج فیکٹریوں، آفیسز اور دیگر کثیر ملکی کمپنیوں میں کام کاج صرف دن کے وقت نہیں ہوتے، اس پر لائف سٹائل بھی کافی بدل گیا ہے۔ پارٹیاں صرف ویکینڈ کو نہیں ہوتی بلکہ ہفتے بھر ہوتی ہیں، ایسے میں ورزش کے لیے وقت کہاں؟ مگر کثرت نہ کرنے کا یہ عذر اب نہیں چلے گا، خاص کر ان کے لیے جو ہم وقت آن لائن دنیا بھر سے جڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اب جہاں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے فٹنس کلاسز لے سکتے ہیں۔ Well, it's really amazing because I'm working and going to grad school at the same time, so I have very little free time. So it's amazing that I could go onto Fitness Glow and I could pull up a class, even in the time span of 10 minutes. جہاں دوسرے سائٹس فٹ رہنے کے لیے کھان پان اور کیلوریز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہیں فٹنس گلو پر مختلف سطح کے 600 سے زائد ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ ایسے افراد جن کے ذہن میں فٹنس کو لے کر کوئی سوال ہے وہ بھی راست طور پر انسٹرکٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔ Our lives are getting busier. People are traveling a lot more. People are working different kinds of jobs, whether they're home sometimes, back at the office. So being able to work out wherever you are. بس پھر انتظار کس بات کا؟ فٹ رہنا ہے تو لاگ ان کریں، مگر یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر مہینے $12 خرچ کرنے ہوں گے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ 7, 6, 5. Keep those legs moving. Oh, you look great. Give me 3 more. عالمی منظر میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔ عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا آرکڈ ریزیڈینسی، ویئر لائف کمز الائیو۔ بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबित तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हजार बार बिशोयमदन मुश्को गुलाब हनूजना में तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो पायजीद नीजा फातिहे बामे बलद नालैन पा सरकार के फातिहे बामे बलद नालैन पा सरकार के शामिले बदरो उहद नालैन पा सरकार के साइरे गंजे खफी हैं वासिले औजे यकीन साइरे गंजे खफी हैं वासिले औजे यकीन नाजिर बज़्म अहद नालैन पा सरकार के। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़ हमीदा और कुरान ने उन अखलाक़ की और उस सीरत की अज़मत बयान की है। अल्लाह ताला ने अज़मत रसूल कुरान पाक में बयान किया, आपके अखलाक़ हमीदा का जिक्र किया गया और वो औसाफ और मुजज़ात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के में और मदीने तैयबा में ज़हूर पजीर हुए, उन सब का इहाता किया गया। आइए क्या अज़मतें हैं और क्या बरकतें हैं, इस सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का उन्वान है अज़मत रिसालत माब कुरान और सुन्नत की रोशनी में। गुफ्तगू के लिए हमने आज मदऊ किया है मेहमान आलिम दीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर www.ziaislamic.com। मोहतरम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। और जैसा कि नात पाक के लिए हम हमेशा आपके लिए खुशगुलू और अच्छे से अच्छे नात ख़ां को हमारे प्रोग्राम में पेश करते हैं। आज नातगो और नात खां जनाब डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम प्रोग्राम में आपका भी खैर मक़दम है। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं आपको बता दूं टोल फ्री नंबर्स के जरिए से आप अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार कर सकते हैं, अपनी विशेष हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 180042544089, 180034544026। अगर आप SMS के जरिए से अपने रिश्तेदारों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए IMN टाइप करें, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें।
اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. جشن میلاد النبی JMN ٹائپ کریں, اس کے بعد اپنا میسج ٹائپ کریں, اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترم مفتی صاحب قبلہ, جیسا کہ قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں بہت سی آیات مبارکہ اتاری ہیں, کیا عظمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں اور کس طرح احادیث میں اس کا احاطہ کیا ہے, اور صحابہ کرام اس عظمت کے کیسے ڈنکے بجایا کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم الى يوم الدين اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے یوں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر متعدد آیات بینات میں حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت بیان کی ہے, اور قرآن مجید کے سلسلے میں رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, اور بالیقین یہ قرآن مجید آپ کا تذکرہ ہے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کے وابستگان اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے. تو قرآن مجید میں ذکر حبیب پاک علیہ السلام اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مختلف متعدد مقامات پر ہے. رب العالمین نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک ہم نے اے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو گواہ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا, تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کرو اور ان کا احترام کرو, ان کی توقیر کرو, ان کا ادب بجا لاؤ. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ آیت کریمہ نے نہایت وضاحت کے ساتھ مقصد کو واضح کیا اور بڑی صراحت فرما دی کہ حبیب پاک علیہ السلام کو جلوگر کیا, اور امت کے ذمے یہ بات رکھ دی کہ وہ حبیب پاک علیہ السلام کی توقیر اور تعظیم کیا کرے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی گفتگو مزید ہم جیسے بھی سوالات موصول ہوں گے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین آئیے ایک کالر آج کی اس نورانی بزم میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شیر علی بات کر رہا ہوں لاتور سے. جی شیر علی صاحب, پروگرام میں استقبال ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو. ہلو جی شیر علی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے نعت سننا ہے سر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائش کرنے کا. ابھی آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی. ایک اور کالر کو ناظرین پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. جی ڈاکٹر. نعت کا مطلب ہے انشاءاللہ. ہے فضا میں خوشبو نور کا سویرا ہے, ہے فضا میں خوشبو نور کا سویرا ہے فضا میں خوشبو نور کا سویرا ہے فضا میں خوشبو نور کا سویرا ہے. کس کی آمد آمد ہے, کس کا یہ اجالا ہے, کس کی آمد آمد ہے, کس کا یہ اجالا ہے. وہ شفیع محشر ہے, امتی ہے ہم کے, وہ شفیع محشر ہے, امتی ہے ہم ان کے.
آسیوں کا محشر میں ایک ہی سہارا ہے، آسیوں کا محشر میں ایک ہی سہارا ہے، کس کی آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، گر وسیلہ سمجھا ہے ان کو کیا غلط ہے یہ، گر وسیلہ سمجھا ہے ان کو کیا غلط ہے یہ، انبیاء نے مشکل میں جب انہیں پکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں جب انہیں پکارا ہے، کس کی آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، ملتا ہے یہاں سب کو اپنا ہو پرایا ہو، ملتا ہے یہاں سب کو اپنا ہو پرایا ہو، بحر بے قرار ہے یہ، رحمتوں کا دریا ہے، بحر بے قرار ہے یہ، رحمتوں کا دریا ہے، کس کی آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، عارف محمد ہی حق شناس ہے یارو، عارف محمد ہی حق شناس ہے یارو، ان کا جاننے والا حق کی شان سمجھا ہے، کس کی آمد ہے، کس کا یہ اجالا ہے، کس کا یہ اجالا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی تھی بھائی۔ آئیے ناظرین، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں باندرا بمبئی سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں۔ سرفراز نام ہے میرا۔ جی سرفراز بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ کہ دو سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی 12 تاریخ کو کیوں مناتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر 10 تاریخ کا ذکر آتا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، اچھی تحقیق ہے۔ اور دوسرا ہے میری ایک نعت کی درخواست ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کی فرمائش بھی سوال بھی پورا کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سانگلی سے جاوید ملا بات کر رہا ہوں، جاوید شہاب الدین ملا۔ جی مصباح صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر درود جو بھیجنا ہے تو کس درود کو صبح اور شام پڑھنا ہے، جس سے اپنا دوسرا وہاں اپنا روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھا۔ دوسری ایک چیز یہ پوچھنا تھی کہ انسان کی جو مقصد رہتے ہیں، دل کے اندر جو مقصد رہتے ہیں یا روزی روٹی کے اعتبار سے ہے، تو کس عمل کو صبح اور شام کرنے سے اس کے اندر کو فائدہ ہوتا ہے یا جو بھی دل کے اندر تقاضا ہے یا جو حاجتیں ہیں، تمنا ہے یا روزی روٹی کے اعتبار سے اگر ہم صبح سے باہر جا رہے ہیں تو کس عمل کو کرنا ہے جس سے اس کے اندر کو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا مصباح صاحب، ابھی آپ کے جو ہے سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ ذاکر حسین۔ جی ذاکر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ہمیں نعت سننی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ فرمائش کرنے کا، ابھی آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ ناظرین، آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔